السلام علیکم، میرا نام بلال خان ہے اور میں شائگن فارماسیوٹیکل میں ایز اے سینئر پروڈکٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں شائگن ہیلتھ ٹی وی میں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بون ہیلتھ ود ایکسپرٹ، اور اسی سلسلے سے آرتھوپیڈک کی فیلڈ سے ایک بہت بڑا نام ڈاکٹر عامر عزیز صاحب جو کہ گھرکی ہاسپٹل سے ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بون ہیلتھ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، اسی ٹاپک کے حوالے سے ہم آگے چلیں گے، تو سب سے پہلے ہمیں ایک سر بتائیے گا کہ آرتھرائٹس بیسیکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ عوام کی آگاہی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں ہر چیز کی سب سے بڑی وجہ پیسے کی کمی صرف نہیں ہے، جہالت اور ناواقفیت اور لوگوں کا صحیح مشورہ نہ دینا، اپنے بشمول میرے ڈاکٹر بھائیوں کا. یہ آرتھرائٹس ہوتا ہے، جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے جوڑوں کی جو جھلی ہے وہ گھس جاتی ہے اور ہڈی سے ہڈی ٹکراتی ہے. ہمارے ہاں اس کی وجہ ایک نامناسب خوراک، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی بے حد کمی، ورزش کا بالکل کوئی کسی قسم کا لوگوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہمارا بس چلے تو ہم غسل خانے بھی اپنی موٹر سائیکل یا گاڑی پہ جائیں. تو اس وجہ سے وزن کی زیادتی، ورزش کا نہ ہونا، خوراک کی خرابی، اس وجہ سے یہ جوڑوں کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اور بہت چھوٹی چھوٹی عمر میں لوگ مثلا اگر گھٹنے دکھنے شروع ہو جائیں تو آپ چلنے پھرنے سے رہ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے صحیح طریقے سے، اپنے روزمرہ جو گھر کے لیے معاشی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے. تو یہ اکثر وجوہات بالکل ختم کی جا سکتی ہیں صحیح آگاہی سے، صحیح خوراک اور ورزش سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، اتنی انفارمیٹیو آپ نے انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی لوگوں کے لیے. اسی کے حوالے سے میں ایک اور اس کا سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی بیسک وجوہات ہیں کیا؟ یہ بیسک آرتھرائٹس ہوتا ہی کیوں ہے ہم لوگوں میں؟ تو اس کا تھوڑا سا اور بتا دیں. دیکھیے، میڈیکل سائنس ابھی تک آرتھرائٹس کی وجوہات کو نہیں جان پائی. ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ کن چیزوں سے یہ زیادہ ہوتا ہے اور کن کن لوگوں میں یہ پایا جا سکتا ہے. تو لیکن عام خیال یہی ہے کہ ایک معتدل زندگی، مناسب خوراک، مناسب وزن، مناسب ورزش، دھوپ میں نکلنا، صحیح خوراکیں کھانا، ان سے جوڑوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اور اس وجہ سے جو ہڈیاں ہیں جوڑوں کی وہ آپس میں رگڑ نہیں کھاتی. اور کئی اقسام کے آرتھرائٹس ہیں لیکن اکثر کی وجوہات ہمیں نہیں پتہ. عورتوں میں کسی وجہ زیادہ ہوتا ہے یہ، کیونکہ عورتوں میں آٹو امیون ایک فینومینن ہوتا ہے جس سے رومٹوئڈ آرتھرائٹس اور چیزیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ابھی تک ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ کس چیز کو ہم سیٹ کریں تو اس سے یہ نہیں ہوگا. لیکن مناسب زندگی، آپ دیکھیں اسلامی اصول ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ، ورزش کرو اور سادہ سے سادہ زندگی گزارو. آپ دیکھیے وہ اس پہ عمل جب کرتے تھے ہم تو ساری دنیا ہم نے فتح کی گھوڑوں پہ بیٹھ کے. اور اب مسلمانوں کا آپ حال دیکھ لیجئے، جو مغرب کی فضول چیزیں ہیں وہ ہم لوگ نے اپنا لی ہیں اور جو صحیح چیزیں ہیں وہ ہم لوگ نہیں کر رہے. تو میرے خیال سے یہ ضروری ہے کہ یہ شعور ہو کہ کیسے زندگی گزاریں، کیسے صحت مند رہیں. اچھا، بہت شکریہ اس انفارمیشن کے حوالے سے. اسی میں سر ایک سوال ذہن میں آتا ہے ہر بندے کے کہ آرتھرائٹس کا جو مرض ہے زیادہ تر ہماری باڈی میں کون سے جوڑوں میں زیادہ کامن پایا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ گھٹنوں میں ہوتا ہے، کولے میں ہوتا ہے، کوہنیش اور کندھوں میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر سب سے گھٹنے اور کولے میں ہوتا ہے کیونکہ ان میں سب سے زیادہ وزن پڑتا ہے. اور پھر ہم لوگ جو ہیں انہوں نے ان جوڑوں پہ ایک سے زیادہ لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ دو جوڑ ہیں زیادہ تر. ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے آرتھوپیڈک کی فیلڈ میں جس کو ہم آرتھوپلاسٹی بھی کہتے ہیں. تو آرتھرائٹس اور آرتھوپلاسٹی کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ جب آرتھرائٹس شروع ہوتا ہے تو اس کے 4 درجے ہوتے ہیں. جب تیسرے اور چوتھے درجے پہ پہنچ جائے بیماری تو جوڑ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں ٹکراتی ہیں، کڑاکے نکلتے ہیں جوڑوں میں سے. تو اس صورت میں یہ مختلف قسم کے جو آج کل ٹیکوں کے فراڈ بنے ہوئے ہیں جس میں سٹیم سیل، اوزون، پی آر پی، ایک خاص حد سے زیادہ میں صرف لگانے والے کو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 1 فیس 1 فیس چاڑ لیتا ہے. لیکن اگر جوڑوں کا حال اتنا خراب ہو جائے تو پھر جوڑ
تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مناسب ہسپتال اور وہ ڈاکٹر جو باقاعدگی سے یہ کر رہا ہو کام، اس کے پاس جایا جائے، تاکہ تبدیلی جوڑ کا آپریشن 100% پہلے جیسا تو نہیں کرتا، لیکن زندگی کی جو خاص قسم کی کوالٹی ہے اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، اور انسان روزمرہ کے کام کاج کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اس حوالے سے۔ آخری سوال میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک پیشنٹ جس کو آرتھرائٹس بھی اب ہو چکا ہوا ہے، ایک ایسا پیشنٹ جس نے آرتھوپلاسٹی بھی کروا لی ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کیسے ان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، مزید اس سے احتیاطی تدابیر کو کون سی اختیار کروں جن سے میں اپنی لائف کی کوالٹی کو بہتر کر سکوں؟ دیکھیے، میں ایک بات بڑی ضروری کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے 2 چیزوں کا وعدہ نہیں کیا انسان سے، ایک ایمان، ایک صحت۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ صرف رزق مانگتی ہیں گھما پھرا کے، جو اللہ کا ذمہ ہے۔ ایک تو اللہ سے خاص دعا کیجئے کہ ہر شفا اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اپنی زندگی اعتدال میں رکھیے، مناسب سادہ غذا کھائیے، زیادہ سے زیادہ ورزش کیجئے، اور انشاءاللہ صرف یہی ایک صورت ہے کہ جس میں آپ اس سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ کوئی اور ایسی دوا نہیں ہے، کوئی اور ایسی علاج نہیں ہے جو اس بیماری کو روک سکے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھی انفارمیشنز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور جنرل پبلک کے لیے میرے خیال سے اس سے زیادہ آسان الفاظ میں ہم ان کو نہیں بتا پائیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ماڈیفیکیشنز کرنی ہے، کیسے اپنے وزن کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خاص اپنے لمحات ہمارے لیے آج نکالے اور لوگوں کو بتایا کہ کیسے وہ اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔